آج کی تقریب کے منتظر اعلیٰ اقبال اکادمی پاکستان کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج کے تقریب کے مسند نشین جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، میں انتہائی مشکور ہوں ان کی یہاں تشریف آوری کا۔ یقین جانیے جب میری پوسٹنگ ہوئی لاہور تو سب سے پہلے جو مجھے داد کرج اور حوصلہ دیا، میڈم نے دست شفقت رکھتے ہوئے میرے سر پہ جس اپنائیت کا اظہار کیا، جس شفقت کے ساتھ سرپرستی فرمائی اور اپنے خانوادے میں بلا کے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جس ضیافت کا اہتمام کیا تھا، میرے لاہور کے تعیناتی کے حسین یادوں میں سے ہے۔ میں جناب سابق وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، آج کے تقریب کا مہمان خصوصی جو یہاں تشریف لائے۔ جناب سجاد میر صاحب نے جس انہماک کے ساتھ جن یادوں کا تذکرہ کیا، یہی تو چشمدید واقعات ہوتے ہیں جو تشنہ تباہ ہوتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ ان کی یادداشتیں الحمدللہ ابھی حافظہ بھی ٹھیک ہے، فزیکلی بھی فٹ ہے، تو اپنی یادداشتیں مرتب کرے تاکہ آنے والے ریسرچر کے لیے تاریخ کے مغالطے میں ابہام نہ رہے۔ بالخصوص وہ اختلاف کا جو نقطہ ہے، آج تو برملا اعتراف کیا اسٹیج پہ کہ میرا نہ پہلے اختلاف تھا نہ اب ہے، اور تاکہ یہ منصہ شہود پہ آئے اور کل کلا ایک مستند حوالہ بنے۔ میں اپنے خصوصی محسن جناب بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے ہر وقت حوصلہ دیا ہے، جو اس وقت ہمارے دور میں ہم عرب و عجم کے مقابلے میں ان کو یورپ اور ایشیا میں اقبال کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کا مشکور ہوں، جب بھی ہم نے اقبال کے حوالے سے کسی بھی ایونٹ کا ان کو کہا ہے تو وہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور میں جناب گوئندی صاحب ماشاءاللہ اتنے انہماک کے ساتھ بچوں کے نفسیات کے عین مطابق عصر حاضر کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے جن نکات کی، جن امور کی نشاندہی جس ماہرانہ مسیحی انداز سے کی، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اور عجیب علی محمد صاحب، زید صاحب نے تعارف کرایا، بیسیکلی بلوچستان سے ہیں، تو کل رات ان سے جب رابطہ ہوا اسلام آباد سے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جسٹس جاوید اقبال کے خاطر ضرور آؤں گا۔ یہ 7 سالہ تقریبات اس کا مظہر ہے کہ پاکستان کے طول و عرض سے اس خانوادے سے کتنی محبت ہے، اور جسٹس جاوید اقبال کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ کابل کا انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ 1915 2 دسمبر 1915 میں کابل میں برطانیہ کے خلاف جرمنی اور آسٹریلیا نے ایک ٹیمپریری انڈین گورنمنٹ بنائی تھی۔ اس کے صدر ڈاکٹر رابندرا پرتاپ، عنایت اللہ بھوپالی اور اس طرح کے مختلف زعماء تھے، تو ان کے 7 سالہ تقریبات کا اہتمام 2 دسمبر 2015 کو کابل میں منعقد کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں آجی صاحب کا بھی ایک پیپر تھا۔ آجی صاحب افغان امور کے ایک اتھارٹی ہے، بین الاقوامی میڈیا، ریجنل میڈیا پہ، اور بکس ان کے کرونولوجیکل آرڈر پہ 50 سے پلس بکس ہے مختلف زبانوں میں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی، صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔
آپ کے ساتھ اس سفر میں بھی ہم 2015 میں شریک تھے. یہ جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے تو ہمارے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن تنگی وقت کا تقاضا اور یہ منصب کے تقاضے بعض اوقات بندے کو مجبور کہ بابا اظہار تشکر آپ کے لیے ایک مخصوص لمیٹیشن واضح ہوتی ہے. پھر آخر میں بچیوں کے پک ڈراپ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ادھر سے چٹ بھی نازل ہوتا ہے، تو بس کہنے کو کچھ نہیں باقی رہ جاتا ہے. ایک خصوصی ہم نے یہ جو علم تقویم ہے بیٹا، آپ لوگ ذرا اس کو ذرا دیکھیے. مجھے یاد ہے میں 6 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا ہائی اسکول چمن میں بلوچستان. کل 1399 ہجری جو سنہ ہے سب کانٹیننٹ سینٹرل ایشین سب کانٹیننٹ اور عرب ورلڈ میں ہجری قمری جو ابھی میرے خیال میں 1447 ہے. تو اس وقت جب کل 1400 ہونا تھا، مجھے وہ یاد ہے. یہ تقویمی علم التقویم جو ہے کیلنڈر، ہم اس دور میں تھے کہ یار کل ہم ایک نئی اسلامی ہجری میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم ایک نئے 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں ہم جب آئے تو پلس یہ پوائنٹ ملا کہ ہم ایک نیو ملینیم میں شامل. 31 دسمبر 1999 کل سے 1 جنوری 2000 یعنی ایک نئے میلینیم، نئی صدی کے ساتھ ایک نئے میلینیم میں بھی ہم شامل ہوئے. اور ساتھ اب ایک ہجری شمسی جو ایران سینٹرل ایشین کنٹریز میں رائج ہے وہ 1403 ابھی چل رہا ہے. پھر ہم ایک نئے شمسی صدی میں شامل ہوئے. تو جب میں نے یہاں چارج لیا پچھلے اکتوبر میں، پیام مشرق کے 7 سالہ پیریڈ کا دور تھا. 1923 میں پیام مشرق کی اشاعت ہوئی، 2023 میں اس کے 100 سال پورے ہوئے. اب 2024 ہے، بانگے درا کے 100 سال. یہ تقریبات ذرا دیکھیے تاریخ کے اسرار و رموز. یہ علم التقویم، یہ وقت کا پہیہ جو ہے جس انداز سے گھومتا ہے. تو سیم 2024 جسٹس صاحب کے 7 سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے اس سلسلے میں کئی ایونٹس کا اجرا کیا تھا، جس کے سلسلے کی ایک گھڑی آج کی یہ تقریب ہے. مختلف لیکچرز سیشنز ہم نے کرائے ہیں. اور اب ہم ایک اہم ایونٹ آپ سب کے لیے گڈ نیوز، جو اگر کوئی سوشل میڈیا کے ہے یا نیوز چینل ہے، ہمارے پاس جسٹس جاوید اقبال کے ویژولز ریکارڈڈ کوئی 75 گھنٹے ڈیوریشن کا مٹیریل پڑا ہے. مختلف علوم و فنون پہ، مختلف موضوعات پہ ہم نے اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے جسٹس جاوید اقبال کے تقاریر کا ریکارڈ بنایا ہے. اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس 7 سالہ سیمینار کی مناسبت سے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے دست مبارک سے ہم اس کا افتتاح کریں. گو کہ یہ سیمینار 2-3 بار تعطل کا شکار ہوا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈم کے دست مبارک سے ہم اس ملٹی میڈیا پہ جو جسٹس جاوید اقبال کا جو مٹیریل ہمارے پاس پڑا ہے اس کو ہم پبلک آج سے کر رہے ہیں. اور اس کا افتتاح جسٹس صاحبہ فرمائے گی، اور ڈیلی بیسز پہ ہم کلپس چلاتے رہیں گے اور مختلف علوم و فنون، مختصر قلیل دورانیے کے بھی اور طویل دورانیے کے بھی. آپ ہمارے سائبر نیٹ لائبریری، ہمارے اقبال.com، ہمارے یوٹیوب چینل جو اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے more than 16 ملین ویورشپ ہے. اور ان more than 16 ملین ویورشپ میں more than 60% ابراڈ ہے. ابھی آپ سوچئے کہ اقبال کے فکر و فن سے عشق رکھنے والے دنیا کے طول و عرض میں ہیں. اس سلسلے میں ہمارے IT ڈپارٹمنٹ قابل تحسین ہے. آج کے اس ایونٹ کے انعقاد کے لیے میں اپنے
ادبیات کے ونگ کا بالخصوص ڈاکٹر تنولی صاحب نے آج جس انہماک کے ساتھ ہمارے تمام بیہائنڈ آپ کے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے پس پردہ ان کی کاوشیں ہوتی ہے. ہمارے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ جو ہے بابر صاحب ہے اور یہ اسحاق صاحب, یہ ہمارا جو ٹیم ہے اقبال اکیڈمی آف پاکستان, ان کے شبانہ روز محنتوں کا ثمر ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میڈم صاحبہ آپ سب کی تالیوں کے ساتھ ہم جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ویژولز کا افتتاح میڈم سے کراتے ہیں. جی بسم اللہ, آپ اسکرین دیکھتے رہیے. یہ حضرت علامہ کے نیو ایئر کا میسج ہے جو ہم نے جسٹس صاحب سے ویژول ریکارڈنگ کی. in unveiling the secrets of nature and harnessing its forces to his own service. But in spite of all these developments, the tyranny of imperialism struts abroad, covering its face in the masks of democracy, nationalism, communism, fascism, and heaven knows what else besides. Under these masks, in every corner of the world, the spirit of freedom and the dignity of man are being trampled underfoot in a way of which not even the darkest period of human history presents a pattern. بہت خوب. اچھا ٹھیک ہے جی, تھینک یو وقار اپنا چودھری فہیم صاحب. یہ انشاءاللہ آپ وزٹ کرتے رہیے, یہ سارے ویڈیوز آپ کو وہاں سے ملیں گے. آخر میں جسٹس صاحبہ نے اپنے صدارتی خطبے میں ایک اہم نقطہ زندہ رود کے حوالے سے, انگلش ٹرانسلیشن کے حوالے سے, اکیڈمی کے لیے باعث صد افتخار ہوگا اگر آپ کی طرف سے ہمیں ایک فارمل اجازت ملے. ہمارے پاس ایک ایشو ہے, گو کہ زندہ رود کی طباعت, ترتیب و تدوین میں اقبال اکیڈمی آف پاکستان کی شبانہ روز خدمت شامل ہے. ہماری کوشش تھی اس زمانے میں بھی, لیکن چونکہ اب وہ سنگ میل والوں کی طرف سے شائع ہو رہا ہے وہ رائلٹی کاپی رائٹ کا, تو آپ اگر ہمیں اجازت دے, ہمارے پاس ایک اور گڈ نیوز آپ کو بتاتا چلوں. عرب دنیا, چونکہ علامہ کی بصیرت جو تھی وہ عرب دنیا پہ بھی مرکوز تھی, تو ہم نے زندہ رود کا عربی ترجمہ بھی کیا ہے نہر الخالد کے نام سے. جی ڈاکٹر ظہور احمد صاحب سے کرایا ہے, نہر الخالد کے نام سے, وہ بھی سٹینڈ بائی ہے. آپ کی اجازت ہمیں درکار ہے, اور انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کا انگلش ورژن, اس کا انگلش ترجمہ, ہم اس کی اشاعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں, آن لائن بھی کرتے ہیں. یہ مور دین 16 ملین لوگوں تک, ایک کتاب کی اشاعت تو 1000 ہوگی, لیکن یہ جو آئی ٹی کا ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم زندہ رود کا انگلش ورژن, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا انشاءاللہ اس کا پرشین ورژن بھی آپ کے ساتھ, پرشین ورژن بھی ہے, تو یہ تو اور شائع شدہ اوکے, یہ تو اکیڈمی کا وہ تو ہے, لیکن یہ عربی اور انگریزی آپ کی اجازت درکار ہے ہمیں, ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. بیٹا آپ لوگ خوش قسمت ہو, آپ اس فضا میں سانس لے رہے ہو جس فضا میں علامہ اقبال سانس لے رہے تھے, آپ اس فضا میں سانس لے رہے ہو. ہم تو بلوچستان سے آئے ہیں, حاجی صاحب نے بتا دیا. آپ اتنے خوش قسمت ہو کہ آپ جس فضا میں جسٹس جاوید اقبال سانس لے رہے تھے, آپ وہاں, آپ اس ریجن کے ایک مضبوط علمی مرکز سے وابستہ ہو. ان سے کما حق ہو, جس طرح میڈم نے بتایا کہ جاوید بن کے دکھا, تو آپ یہ بن کے دکھائے کہ آپ دیار اقبال سے تعلق رکھتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب. انہی اقبال کے اشعار کے ساتھ ہم آج کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پاکستان